बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल इम्तिज़ाज। नाज़रीन किराम, आज से कुछ हफ़्ते पहले मैंने आपको ग्वादर का पार्ट 1 बना कर दिया, ग्वादर हिस्ट्री का, जिसमें मैंने बताया कि ग्वादर पाकिस्तान की मलकियत कैसे है और ये मनसूबा कब का है और इसे पाया तकमील तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और किस तरह से ये पहुंचा। फिर उसके बाद मैंने आपको आपकी खिदमत में ग्वादर 2 पेश किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस मंसूबे की राह में किस किस मुल्क ने और कौन कौन सी शख्सियात ने पाकिस्तान से, बैरून पाकिस्तान से किन्होंने रोड़े अटकाए। और आज इसका तीसरा पार्ट है। अल्लाह करे ये आखिरी पार्ट शामिल हो, साबित हो और मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं आपको इसमें कह सकूँ, क्योंकि आज का हमारा मौजू ये है कि ग्वादर से इब्तदाई तौर पर अगर ये मनसूबा 100% ऑपरेशनल हो जाता है सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तो इब्तदाई तौर पर इससे क्या क्या माशी फ़ायदे हासिल होते हैं और क्या क्या इससे हमें जो है ना किस किस अंदाज से और कितनी किस्म के और किन किन लाइनों पे हमें फ़ायदा हासिल होते हैं, और उसके बाद हम इससे आगे चल कर क्या फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके बेल का बटन दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। अगली बात करते हैं जी। देखें, ग्वादर से लेके चाइना का बॉर्डर, दर्रा खुंजराब और उधर शंदूर शहर, उसके बाद उरमची और फिर सूबा सिंकियांग और पूरा चाइना। इस पर गौर कीजिएगा कि साउथ चाइना सी जो है उसकी और सऊदी अरब से जारी रवाना होने वाले तेल की एक एग्जांपल ले लें। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल की इंपोर्ट मुल्क करता है वो चाइना है, और सऊदी अरब से चाइना का अगर एक जहाज़ चलता था तो वहाँ पर तेल का कतरा, ऑयल का कतरा वहाँ से निकलने के बाद उनके कुएं से वो यहाँ पर अपलोड होने के बाद वो जो उनके कंटेनर्स होते थे, चाइना के पेट्रोल पंप की नोज़ल तक वो जो पेट्रोल का कतरा था वो 30 दिन में पहुँचता था। और इसको ज़रा स्ट्रेटिजिकली भी थोड़ा जहन में रख लें कि सऊदीया वो ऊपर से होके सारा वो बहरा हिंद और वो सारे पास करके साउथ चाइना सी में जाना, रास्ते के ख़तरात, बहरी कज़ाक और दूसरी बैनुल-अक़वामी जो सियासत और जो हालात चल रहे हैं उसके वो थोड़े से वो मसाइल जो थे, उन सब को जहन में रखते हुए, कई मुल्कों से ब्लैकमेल होते हुए और कई मुल्कों की नाज़बरदारी करते हुए फिर वो सारी चीज़ों का आगे चलना और पेट्रोल वहाँ तक पहुँचना और 30 दिन का वक्त लगना, इसमें 30 डेज़ का टाइम लगता था और इन 30 डेज़ में कुछ भी हो सकता था। और फिर इन 30 डेज़ में वो क्रू का ख़र्चा, वो लेके जाने वाले कंटेनर का ख़र्चा, फिर इंतज़ार, फिर मुसलसल सप्लाई लाइन, ताकि वो मुसलसल वो 30 डेज़ का वो जो सर्कल है वो चलता रहे, ये सारी चीज़ें। जबकि यहाँ से अगर हम देखें तो चाइना का वही ऑयल का कतरा अपलोड होने के 6 दिन यानी आफ्टर 6 डेज़, 6 दिन के बाद वो उनके पेट्रोल पंप की नोज़ल पर होता है। यहाँ से बेशुमार अखराजात बचे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ। जनाब, ग्वादर से लेके ये सारा रूट जो है, यहाँ से जब कंटेनर लेके जाएगा चाइना में और चाइना से वहाँ जब कंटेनर वापस आएगा यहाँ पर अपलोड होने के लिए, तो इस सारे सफ़र के दौरान जो एक छोटी सी परसेप्शन है कि रोज़ाना ऑयल की और दूसरी ट्रेड की, कि चाइना जो पूरी दुनिया में ट्रेड करता है, जो कंटेनर वगैरह भेजता है और जो सारी चीज़ों की वो ट्रेड करेगा, यहाँ से साउथ चाइना सी की बजाय इधर से उसका महफूज रास्ता है और वो सारी की सारी वो चीज़ें जो करेगा, इसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना चाइना से दर्रा खुंजराब और पाकिस्तान रोज़ाना की जो आमदोरफ्त है वो तकरीबन, उसका तखमीना जो लगाया गया है वो है जी 1 लाख ट्रक। याद रहे, इनमें कारें नहीं हैं, प्राइवेट कारें नहीं हैं, इनमें जो लोकल बसेस चलेगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी वो शामिल नहीं है, क्योंकि बाहर कैफ वो भी चलनी है। लो जी, 1 लाख ट्रक अगर चलेगा
تو اس کے لیے وہ جو روڈ ٹیکس بنے گا چائنا سے لے کے درہ خنجاب سے لے کے جو گوادر تک روڈ ٹیکس بنے گا، اس روڈ ٹیکس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ ہے جی کم از کم ایکویلنٹ ٹو، یعنی مساوی $10 کے۔ اگر ایک ٹرک $10 کی پیمنٹ ٹول ٹیکس کے حساب سے گورنمنٹ آف پاکستان کو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ $10 لاکھ ہمیں اس سے وہ ٹول ٹیکس کی مد میں انکم ہوگی۔ اس میں وہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بیٹھے بٹھائے یہ $10 لاکھ ملیں گے۔ اس میں سے خرچہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا وہ خرچ کرنے کا بھی فائدہ کیا ہے، آئیے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ $10 لاکھ تو صرف یہ ٹول ٹیکس کی مد میں پاکستان میں آ گئے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، عوامی فائدے شروع ہو جاتے ہیں۔ عوامی فائدہ کیا شروع ہوتے ہیں کہ جناب علی جب گوادر سے لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہونا ہے تو اس کے لیے روبوٹس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے روبوٹکس کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آدمیوں کی بھی بارکف ضرورت ہوتی ہے، مین پاور بھی چاہیے، اور وہ مین پاور جو ہے وہ پاکستان سے پرووائڈ کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے ہر شعبہ زندگی سے رکھنے والے ٹیکنیشینز اسے سپورٹ کریں گے اور اس ساری چیزوں میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کی فیملیز اور ان کے خاندانوں کو مالی سپورٹ بہت زیادہ جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو گوادر میں ہوٹل کھلیں گے، گوادر میں بلڈنگز بنیں گی، گوادر میں تعمیراتی کام، کنسٹرکشن کا کام، اور اس کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹلز، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری فیکٹریز، لوڈنگ ان لوڈنگ انڈسٹری، تیل انڈسٹری، وہ جو ارامکو لگانے جا رہی ہے، اور دوسرے ملک جو ہے چائنا جو ہے وہ وہاں پر انڈسٹریل ہب قائم کرنے کے بعد وہاں پر آئل انڈسٹری لگانے جا رہا ہے کہ جہاں پر کروڈ آئل کو اس کو ڈسٹیلیشن کرنے کے بعد اس کی آگے وہ جو ہوتی ہے انڈسٹری میں وہ سارا اس کو علیحدہ علیحدہ سے کر کے آگے مختلف جگہوں پر جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوگی، ایون دو گیسولین، ڈیزل، کیروسین آئل، یہ ساری چیزیں نکال کے مختلف جگہوں پر پہنچائی جائیں گی، اور اس کے بعد ٹریڈنگ جو دوسری ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں مین پاور کی ضرورت تو ہوگی، تو وہ ساری کی ساری مین پاور جو ہے وہ پاکستان سے مہیا ہوگی، ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا، اور بلوچستان کے لوگوں کی سب سے قریبی لوگ بلوچستان جن کی محرومیاں دور ہوں گی، پورے پاکستان سے پھر لوگ دبائے نہیں انشاءاللہ تعالی گوادر جایا کریں گے، اور وہاں سے انشاءاللہ اپنا روزگار کو کما کر اپنی اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ پورے اس روڈ پہ جاتے ہیں، جب آپ اس روڈ کا جائزہ لیتے ہیں، سڑک کا جائزہ لیتے ہیں، تو جناب علی وہاں پر پیٹرول پمپس کھلیں گے، وہاں پر ٹائر شاپس کھلیں گی، وہاں پر سرائے کھلیں گے، ریسٹورنٹس کھلیں گے، ہوٹلز کھلیں گے، اور وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے کولڈ کارنر کھلیں گے، وہاں پر آپ کے قہوہ خانے کھلیں گے، وہاں پر آپ کے چائے خانے کھلیں گے، اور وہاں پر زندگی کی تمام سہولیات ارد گرد میسر ہوں گی۔ اور اگر آپ ذرا غور کر لیں جناب علی کہ وہاں پر یہ جو ساری چیزیں کھلیں گی، اس پر کس حد تک مین پاور جو ہے اس کا استعمال ہوگا، اور ہمارے لوگوں کو کس حد تک نوکریاں ملیں گی، پھر وہ ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کو پیسے بھی اپنے پیئر کریں گے اور اپنے گھر والوں کا معیار زندگی بھی بہتر بنائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں، صرف آپ ٹرانسپورٹ کی مثال لے لیں، آپ 1 لاکھ ٹرک کی مثال لے لیں جناب علی، ایک ٹرک کو چلانے کے لیے کم از کم 3 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ 1 لاکھ ٹرکس کی بات کرتے ہیں تو ان 1 لاکھ ٹرکس کو چلانے کے لیے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ 3 لاکھ لوگوں میں سے اگر ہم یوں کہہ لیں ظاہر ہے زیادہ تر حصہ ہمارے لوگوں کا ہوگا، پاکستانیوں کا ہوگا، تو الحمدللہ ان میں سے اکثر و بیشتر جو نوکریاں ہیں، جو جابز ہے، جو ڈرائیونگ ہے، اور جو ساری چیزیں ہیں وہ پاکستان کے حصے میں آئیں گی، اور پاکستانی اس کو اپنے انداز سے لے کر آگے چل سکیں گے۔ پھر اس کے بعد سرکاری طور پر اس جو 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے سرکاری طور پر جو اس کی وہ پولیس، سی پیک پولیس ہوگی، اور اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے جو سرکاری لوگ مہیا ہوں گے وہ بہت زیادہ۔ تو اس طریقے سے گو کہ اگلے 35 سال تک ہمیں صرف، بلکہ ہمیں نہیں، جی ڈی اے کو، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو صرف 9% ملے گا ٹوٹل گوادر کی انکم کا، اور ماشاءاللہ وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہوگی۔ 91% اگلے کچھ سالوں کے لیے چائنا لے گا، تقریباً 25 سے 35 سال کے لیے یا 40 سال کے لیے، کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کو لکھ کر، تو یہ چائنا لے گا، لیکن وہ 9% بھی اتنا زیادہ ہوگا کیونکہ دولت کا ایک سیلاب گزرنے والا ہے، گوادر سے لے کے چائنا تک دولت کا ایک سیلاب گزرنے والا ہے، اور اس سیلاب سے گو کہ ابھی ہمیں ایک قطرہ ملے گا، لیکن وہ قطرہ بھی اتنا زیادہ ہوگا جو اگلے آنے والے سالوں میں پاکستان کی تقدیر کو بدل دے گا۔ لیکن صرف بات یہیں ختم نہیں ہوگی،
گوادر تک نہیں رہے گی جناب علی، آگے ہم چابہار سے لنک کر رہے ہیں، پھر آگے ٹرکی تک جا رہے ہیں، ٹرکی سے ہم یورپ جائیں گے، یہاں پر ساری کی ساری ان جگہوں پر ہمارے لوگ کام کریں گے، ہمیں مزدوریاں ملیں گی، ہمارے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا، ٹریڈ ہوگی، اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ بڑے ذوق کے ساتھ اس ٹریڈ میں جب حصہ لیں گے۔ پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے جو وہ اس ٹریڈ میں لگائیں گے تو انشاءاللہ میرے ملک میں اور پیسہ آئے گا، گورنمنٹ کو تو ٹیکس ملے گا، ہماری گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی پیسے جائیں گے، لیکن ہمارا اور ہمارے عوام کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آر پیک جو بن رہا ہے رشین کے ساتھ، وہ جو ہمارا منصوبہ بن رہا ہے، پھر اس میں وہ ساری کی ساری وہ جو ہماری ایشیائی ریاستیں ہیں، تاجکستان، آذربائیجان، ترکمانستان اور اس کے بعد افغانستان، یہ سارا یہاں پر ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ، اس سے علیحدہ سے ہماری انکم، آمدنی، نوکریاں، روزگار، آنا جانا، ٹریڈ، ساری چیزیں تو۔ اور پھر انشاءاللہ آخر پر یہی کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، یاد کروا رہا ہوں، انڈیا ہماری دوستی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ پاکستان کا دوست نہ بننا پڑے، لیکن یہ اس کی مجبوری ہوگی، اینڈ پر دوست بنیں گے، اس پہ آگے ویلاگ بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر پاکستان میں یہ امن اور چین قائم ہوگا، اور ہماری قوم بھی انشاءاللہ ترقی کرے گی، اور یہ برصغیر جو سونے کی چڑیا ہے، یہ واقعی ہم لوگوں کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوگی، لیکن ابھی اس کے راستے میں کچھ مشکلات بھی ہیں، کیونکہ بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو اس راستے میں بہت سی جانی و مالی قربانیاں بھی دینی ہیں، بھوک بھی برداشت کرنی ہے، دباؤ بھی سہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی برداشت کرنی ہیں، لیکن پھر یاروں نے گل تو بڑا مچایا حالی پر گئے مان اکثر، پھر ان سب کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی واقعی اسٹریٹجک، کاروباری اور ٹریڈ کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے حیثیت جو ہے وہ مسلم ہے، مانیں گے، اور ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے، اور دنیا کے فیصلے، دنیا کی تقدیر کے فیصلے پاکستان کی ہاں یا نا میں ہوں گے۔ خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔